السلام علیکم ممبرز، باہم تعاملے قسط نمبر 2 عائشہ ذوالفقار کی قلم سے ماخوذ کہانی جو بہت ہی ابھی تک فی الحال اچھی جا رہی ہے، اسٹارٹ ہے اور یہ بڑی اچھی جانے والی ہے۔ صحیح ٹپیکل گھرانہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس ٹائپ کی گاؤں بیس پہ ایک کہانی ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں قسط نمبر 2 سے۔ قدرت شاید مہربان تھی، سبھی الٹے کام سیدھے ہونے لگے تھے، سبھی اٹکے کام مکمل ہونے لگے تھے، سبھی ادھورے کام پورے ہونے لگے تھے۔ رم اللہ کے گھر والے آ کر اویس کو دیکھ کر، بظاہر دیکھنے میں تو کوئی کمی نہیں تھی اس میں، 5 فٹ 9 انچ قد تھا، اچھی شکل و صورت تھی، عمر نے بھی ابھی 31 کا عدد کراس نہیں کیا تھا۔ 4 سال ہو گئے تھے اسے ایک ٹیکسٹائل فیکٹری میں سپروائزر کی نوکری کرتے ہوئے۔ اتنا کما لیتا تھا کہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے۔ رم اللہ کی تصویر دیکھ کر اس نے اوکے کر دیا تھا۔ رم اللہ کے گھر والے اس کے ہاتھ پر پیسے بھی رکھ گئے تھے۔ اب رخسانہ اور رفیق کی باری تھی۔ ہمیشہ کی طرح رات کے کھانے کے بعد سب جمع ہو گئے۔ اس بار دادا جی بھی مجمع کا حصہ تھے، شفیق بھی آیا ہوا تھا۔ دن اتوار کا اور کوئی دن نہیں، ظاہر ہے سب نوکری والے تھے۔ کون کون جائے گا؟ سب سے اہم سوال۔ لائن میں سب سے پہلے نمبر پر زرینہ چودھری کھڑی تھی، جسے رخسانہ نے دھمکیڑ کر سب سے آخر میں کر دیا۔ تو پہلے بھی جا چکا، حمزہ کا پتہ ختم۔ اویس تو خیر کسی صورت جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اب کمپٹیشن آیا علینا اور نائمہ میں، دونوں میں وہ مارکار آئی ہوئی کہ العلمان الحفیظ۔ بازی نائمہ کی حصہ ہے، کیونکہ اگر علینا جاتی تو زرینہ بی بی کیسے پیچھے رہتی۔ رخسانہ بیگم فل ٹاس، رفیق صاحب کا پتہ بھی کاٹنے کے در پر تھی، لیکن وہ باپ ہونے کے ناطے بچ گئے۔ اتوار والے دن 12 بجے کے قریب وہ سارا ٹولہ 2 عدد موٹر سائیکلوں پر سوار وہاں جا اترا۔ رم اللہ نے گلابی رنگ کا انتہائی نفیس سا لان کا سوٹ پہن رکھا تھا، چہرے پر بالکل نہ ہونے کے برابر میک اپ اور لبوں پر ہلکی گلابی سے لپسٹک تھی۔ گلابی رنگ کا شفون کا دوپٹہ سلیقے سے سر اور کندھوں پر سیٹ کیا ہوا تھا۔ سفید اور گلابی رنگ کے اوپن شوز میں اس کے سفید پیر نمایاں نظر آ رہے تھے۔ زبیر اور نائمہ تو پہلی نظر میں ہی واری صدقے ہو گئے۔ او جی دولت کا کیا ہے، آنی جانی شے، آج ہماری کل تمہاری۔ پیسوں کی کوئی کمی ہے جی؟ منڈے صبح شام فروٹ لے کر آتے ہیں، فریج بھری ہوئی ہے۔ گرمیوں میں آم، آلو بخارے، خوبانی، سردیوں میں کنوؤں کے تھیلے۔ ساڈا ایک کمرہ تو کنوؤں کے واسطے ہی رکھا ہوا، گھر کی سبزیاں، گھر کا دودھ۔ رفیق صاحب کی ٹرین ٹریک پر سے چڑھ چکی تھی۔ چودھری صاحب گلا کٹ کرو تے چیپ ٹیلی کرو اور پیسے نکالو۔ رخسانہ نے بڑے ہلکے پھلکے انداز سے انہیں بریک لگائی۔ اب پڑھو جی، کنے لینے ہاں؟ وہ ایک کے بعد ایک 1000 کا نوٹ انہیں پکڑاتے چلے گئے۔ شیخی پن کی کوئی انتہا تھی۔ ابو جی بس کر دو، اسی کیڑا پھر نہیں آنا۔ زبیر اٹھ کر ان کی طرف آ گیا۔ ابو جی بس کرو، خدا دا واسطہ ہی۔ وہ باپ کی کان میں گھسا تھا۔ رخسانہ نے رم اللہ کے ہاتھ پہ پیسے رکھ دیے تھے۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ ہی کی ایک تصویر بنا لیں، نائمہ نے پوچھا۔ رم اللہ کی امی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نائمہ نے پہلی تصویر کھینچی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ نائمہ پلیز، صرف ایک تصویر، حالانکہ ضرورت اس کی بھی نہیں ہے، لیکن چلیں کوئی نہیں، پلیز یہ 10ویں تصویریں مت بناؤ۔ وہ بڑے سبھاؤ سے بولی تھی۔ نائمہ بس کرو، زبیر نے اسے تنبیہ کی تھی۔ ایڈی کوئی گل بھی نہیں ہے جی، رفیق صاحب ہوں اور پسوڑی نہ پڑے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انکل، واقعی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میرے لیے ہے۔ سوائے ایک لڑکے کے پورا خاندان ہی لڑکی کو دیکھنے آتا ہے، لیکن اسے پھر بھی تصویر دیکھنی ہوتی ہے۔ اسے کسی کی آنکھوں پر اعتبار نہیں ہوتا، ماں باپ کی بھی نہیں۔ تصویریں ناگزیر ہو گئی ہیں، اور پھر اکتفا صرف تصویر پر ہی نہیں ہوتا، تصویریں چاہیے ہوتی ہیں۔ وہ کہتی چلی گئی۔ دیکھے رم اللہ، مجھے دین کی بہت زیادہ سمجھ تو نہیں ہے، لیکن لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، یہ اختیار تو مذہب نے بھی دیا ہے، زبیر نے کہا۔ کب دیا ہے، کس صورتحال میں دیا ہے؟ جب سب کچھ طے ہو جائے تو دیا ہے زبیر بھائی، پہلی بار لڑکی دیکھتے ہی نہیں دیا۔ مجھے دیکھنے دسیوں لوگ آئے، تو کیا اسلام نے ان تمام لڑکوں کو مجھے دیکھنے کا اختیار دیا ہے؟ وہ بولی۔ زبیر لاجواب ہو گیا۔ میری بات کا برا نہ منانا پلیز، لیکن رشتہ وہی محرم ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ آپ کی فروست کو سلوٹ ہے رم اللہ جی۔ اسے بالکل برا نہیں لگا تھا۔
اویس کا رشتہ ہو گیا۔ اگلے دن حاتم کی بھی کال آ گئی۔ اس کی بہن کو علینا پسند آ گئی تھی۔ وہ اویس کو اپنی گھر آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ آنٹی جی، میری امی کی ڈیتھ کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ ابو ہارٹ پیشنٹ ہیں اور ساتھ شوگر کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے بس گھر پر ہی رہتے ہیں۔ سب سے بڑی نسرین باجی ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے۔ ان سے چھوٹا میں ہوں اور مجھ سے چھوٹی بہن آج کل جھنگ گئی ہوئی ہے پھپھو کے گھر۔ حاتم بتاتا چلا گیا۔ تو دوسری بہن کی شادی نہیں کی؟ رخسانہ نے پوچھا۔ حاتم نے سرسری سا نسرین کی طرف دیکھا۔ آنٹی جی، کی تو تھی نکی اس کی شادی، لیکن وہ لوگ ٹھیک نہیں نکلے تو طلاق لے لی، حاتم نے کہا۔ رخسانہ چپ سی ہو گئی۔ امی نے بھی بس اسی کا صدمہ لے لیا۔ نسرین نے دھیرے سے لقمہ دیا۔ چل کوئی نہیں پتر، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، رخسانہ نے کہا۔ اویس بھی ساتھ آیا تھا۔ کافی دیر تک وہ دونوں بیٹھے آپس میں باتیں کرتے رہے۔ بظاہر دیکھنے میں حاتم میں کوئی کمی نہیں تھی، گندمی سا رنگ تھا اور علینا سے ذرا ہی اونچا قد تھا۔ نئے نقش بھی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تو اتنے گئے گزرے بھی نہیں تھے، بس ایک عمر کو نظر انداز کر کے لڑکا ٹھیک تھا۔ رخسانہ مطمئن تھی۔ گھر پہنچے تو صحن کے وسط میں میدان کارزار گرم تھا۔ زرینہ اور شمس کی لڑائی ہو رہی تھی۔ یاسمین کبھی بہو کو پیچھے کرتی اور کبھی بیٹوں کو۔ دونوں کی زبانیں آگ اگل رہی تھیں۔ امی چھڑ دیو میں نے آج سارا عذاب ہی ختم کر دیں، اسے قتل کر کے جیل میں سکون کی زندگی گزاروں گا میں۔ شمس نے کلہاڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ گھر میں صرف یاسمین، علینا اور نائمہ تھی۔ مار میرے کلہاڑی، مار کے دکھا، میں بھی تو دیکھوں کہ کتنا جگرا ہے تیرا۔ زرینہ نے زور سے حلق پھاڑا اور خود کو علینا کی گرفت سے چھڑوا کر آگے کو ہی۔ زندگی جھنڈ کر دی میری اس کمینی عورت نے، بولنے تک کی تمیز نہیں ہے اسے۔ آج اس کا قصہ ختم کرتا ہوں میں۔ شمس کلہاڑی لیے تیزی سے اس کی طرف آیا۔ شمس، رک جا یار، بس کر دے، بس کر دے۔ اویس نے بمشکل سے روکا۔ بے غیرت انسان ہی ہے زمانے کا، سارا دن مشقت کرتا ہے تو میرے سر پہ احسان کرتا ہے، کماتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے، مجھے کیا دی اس نے ساری عمر؟ روٹی کپڑا تو لوگ کام والوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ زرینہ فل آواز میں گلا پھاڑ رہی تھی۔ اس کی زبان بند کرا لے امی، ورنہ کاٹ دوں گا میں آج۔ شمس زور سے دھاڑا۔ اے چل اندر، چل دفعہ ہو۔ رخسانہ نے اسے بالوں سے پکڑ کر اندر کر دھکیلا۔ ساری عمر اس کے تلوے چاٹے جانا، مجھ سے شادی کر کے جو اس نے احسان کیا ہے نا، اس نے سب پر وہ ساری عمر چکاتے رہنا۔ وہ اندر جاتے ہوئے بھی باز نہیں آئی تھی۔ زبان بند کرتی ہے یا نہیں؟ شمس اس کے پیچھے دوڑا۔ شمس، میرے پتر، بس کر، بس کر۔ رخسانہ نے بمشکل سے روکا۔ ہاں، یہی پتر ہے تیرا، میں تو ایویں ہوں، کمینی ہوں، ماتھا چومو اس کا سارے مل کے۔ علینا اسے کھینچ تان کے اندر لے گئی، لیکن اس کی زبان بند نہ۔ نائم، پانی لے کر۔ اویس نے اسے چارپائی پہ بٹھایا۔ لے پانی پی، وہ اسے گلاس پکڑاتے ہوئے بولا۔ اویس، یار خدا کی قسم، میں نے کسی دن اس عورت کے سر چڑھ کر خودکشی کر لینی ہے، میں بتا رہا ہوں، شمس نے کہا۔ وہ ہویا کی سی؟ رفیق نے پوچھا۔ مجھ سے غلطی اتنی ہوگی کہ میڈم کو آ کر پانی مانگ کر ڈسٹرب کر دیا۔ وہ مہارانی صاحبہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، کہتی جا وہ فریج کھڑی ہے، خود ہی پی لے۔ میں نے کہہ دیا سارا دن ٹی وی ہی دیکھتی ہے، اگر اٹھ کے ایک گلاس پانی پلا دے گی تو مر تو نہیں جائے گی۔ بس شروع ہو گئی، وہ بولا۔ اندر زرینہ زاروں قطار رخسانہ کے سامنے دھاڑے مار رہی تھی۔ امی خدا کی قسم ابھی اندر داخل نہیں ہوئی اور گالیں پہلے نکلی اس کی زبان سے۔ کہتا ہے اے اٹھ کے پانی دا گلاس دے دے۔ امی مینوں بس اے دس دو کہ میرا قصور کیا ہے، میری وہ چھوٹی سی غلطی کی ساری عمر معاف نہیں ہونی۔ وہ روئی جا رہی تھی اور یہ پچھلے 6 سال سے ہو رہا تھا۔ آئے روز ان دونوں میاں بیوی کے دنگے چھڑے ہوتے تھے۔ آئے روز دونوں کی دھما چوکڑی اور گالم گلوچ۔ کئی بار دونوں ایک دوسرے کا سر بھی پھاڑ چکے تھے۔ انہیں لڑائی جھگڑوں میں 2 بچے بھی دنیا میں آ گئے تھے۔ رملہ کی امی کی کال آئی ہوئی تھی۔ اویس کا رشتہ پکا ہوئے 4 ماہ ہو گئے تھے اور ان 4 ماہ میں نائمہ اور علینا کے بے حد اصرار پر بھی اس نے اپنی کوئی تصویر نہیں بھیجی تھی۔ اویس بس ضد تھا کہ اسے نہ صرف رملہ کا نمبر چاہیے تھا بلکہ براہ راست اس سے ایک دفعہ ملنا بھی چاہتا تھا۔ اویس، میرے نہ زیادہ بکواس نہ کر، میں بالکل اس کی امی کو نہیں کہنا کہ اپنی بیٹی کا نمبر دے، انتہائی بے شرمی والی بات ہے یہ۔ شادی سے پہلے کون سی باتیں کرنی ہے تو نے اس سے؟ رخسانہ اچھا خاصا برس پڑی۔ امی، ایسی ہی تو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ بولا۔ کھیت سواہ ہوندی ہے، چپ کر کے جا، وہ بولی۔ امی، کہڑی گل ہوئی؟ میں نے بس تصویر دیکھی ہے اس کی، پوری زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ، جب تک بات نہیں کروں گا تب تک کیسے پتہ چلے گا کہ کس طبیعت کی ہے؟ وہ تڑک گیا۔ اچھا، وہ بھی تو زمانے تھے جب گھونگھٹ اٹھا کر ہی پتہ چلتا تھا کہ شکل کیسی ہے، رخسانہ نے کہا۔
आहो, जब मैंने तेरी माँ का घूंघट उठाया था तो मेरा तो पूरा कमरा ऐसे हो गया जैसे अमावस की काली रात। और ये मंजे पर बैठी ऐसी लगे जैसे कोई 100 साल पुरानी बदरू। काली शाह, रफीक साहब ने ठट्ठा लगाया था। हाँ, और इस 100 साल पुरानी बदरू के सामने बैठा इब्लिसुल ऐन, दजाल की शक्ल वाला। वो बेचारी इसको देखकर चीखें मार मार के रो भी नहीं सकी थी। रुखसाना ने कहा, अच्छा बस करें दोनों, अभी मैंने बात करनी है। अवैस की सुई अटकी हुई थी, लेकिन 4 माह से रुखसाना उसकी किसी भी बात पर कान नहीं धर रही थी। अब भी ससुराल से कॉल आई तो वो माँ के पीछे पड़ गई। मैंने बात करनी है रमल्ला से। वो मुसलसल रुखसाना के कान में काना फूसियाँ करे जा रहा था। रमल्ला की अम्मी के बाद फ़ोन रमल्ला ने पकड़ लिया। एक एक करके सभी ने बात की। जुबैर के बाद हमज़ा ने फ़ोन पकड़ा तो अवैस को चढ़ गुस्सा गया। उसने झपट के हमज़ा के हाथों से फ़ोन खींच लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो फ़ोन कान लगाकर बोला। इरादा तो उसका छत पर जाने का था, लेकिन जुबैर और हमज़ा ने उसे दाएं बाएं से जकड़कर वहीं चारपाई पर गिरा लिया। नाइमा और अलीना के ऊपर जैसे पावर प्ले लेकर खड़ी हुई थी। जी वालेकुम सलाम। अब कौन है? इंतहाई शरीफ सी आवाज़। मैं आवाज़ बात कर रहा हूँ, वो बोला। दूसरी तरफ खामोशी से छा गई। देखिए रमल्ला, मैं जानता हूँ आप शादी से पहले बात करने के हक़ में नहीं हैं, लेकिन जहाँ पूरे घर को 2-2 मिनट अनायत किए हैं, वहाँ 1 मिनट में अभी सही क्या फ़र्क पड़ता है? वो उठने लगा, लेकिन उठने ना दिया गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अवैस, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। मेरा ज़ुबैर या हमज़ा से बात करना भी जायज़ नहीं है। आपसे तो फिर रिश्ता तय हुआ है। फ़र्क इससे नहीं पड़ता अवैस कि आप मुझे कॉल करके मेरा हाल चाल पूछें। फ़र्क इससे भी नहीं पड़ता कि मैं आपकी कॉल रिसीव करके आपको अपना हाल चाल सुनाऊँ। फ़र्क हर रोज़ सुबह शाम ये हाल चाल सुनाने से पड़ता है। 1 मिनट की हाल चाल वाली कॉल को आधे आधे घंटे पर मुहित करने से फ़र्क पड़ता है। मेरे सारे दिन की रुदात सुनने से पड़ता है। आपने कॉल की और मैंने रिसीव नहीं की, इस पर जरा करने से पड़ता है। आपने कॉल की और मैंने कहीं और मसरूफ़ थी, इस पर सवाल करने से पड़ता है। अब ऐसा फ़र्क सिर्फ़ इन बेजा गलतफ़हमियों से पड़ता है जो मेरे और आपके आपस में बात करने से पैदा होंगी। वो कहती चली गई। रमला, मैं सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करना चाहता था, बस। अवैस इसकी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ गया था। कैसी अंडरस्टैंडिंग अवैस? मेरा पसंदीदा रंग कौन सा है? आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? मेरी पसंदीदा मूवी कौन सी है? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? क्या ये सब जानना अंडरस्टैंडिंग के ज़ुमरे में आता है? नहीं ना। ये सब चीज़ें तो हम अपने फेवरेट स्टार्स के मुतालिक भी जानते होते हैं। तो क्या इनसे हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है? रमला ने कहा। रमला, आप शायद मेरी बात समझ नहीं रही। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि हफ्ते में एक आध बार एक दूसरे का हाल चाल पूछने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवैस ने लंबी सांस भरते हुए कहा। ठीक है अवैस, लेकिन याद रखिएगा कि हफ्ते में 10-20 बार मेरा हाल चाल पूछने से मुझे फ़र्क पड़ेगा। वो धीरे से मुस्कुराती हुई बोली थी। घर में मंगनी के हंगामे शुरू हो गए थे। अवैस और अलीना की मंगनी एक ही दिन रखी गई थी। वक्त और पैसे दोनों की बचत। उस दिन उन सब लोगों ने रमल्ला की तरफ जाना था। रुखसाना ने उसे मंगनी के लिए 2 अदद जोड़े, जूते और बनाव से घर का सामान बना कर दिया था। इसके अलावा घर के हर फर्द की तरफ से एक एक गिफ्ट था, मिठाई की टोकरियाँ और फूलों की बुके। 2 अदद गाड़ियाँ बुक करवा कर वो लोग अवैस की मंगनी करने पहुँचे। पीछे एक अकेला अवैस और 80 साला दादाजी। अवैस पुत्र, मेरा पुत्र, दादाजी का ख्याल करना। खुद कानों में टूंटियाँ घुसा ली और दादाजी बेचारा बाहर धूप में सड़ता फिरे। रुखसाना ने दरवाजे तक उसे नसीहतें की थीं। अवैस ने इनके जाते खुद को और दादाजी को टीवी लाउंज में बंद कर दिया। दरवाजे की कुंडी लगाई, पर्दे बराबर किए और कानों में टूंटियाँ ठोंसकर सोफे पर लेट गया। खुदा गवाह है कि 80 साला दादाजी ने शाम तक उस टीवी लाउंज के 500 चक्कर लगा लिए, लेकिन बाहर जाने का रास्ता न मिला। उधर वो टोला लदा फदा अवैस के ससुराल पहुंचा था। इस बार खतरे की बात यह थी कि सरीना और शम्स भी आए थे। रमल्ला ने हल्के सब्ज़ और कास्नी रंग के इम्तजाज का शरारा सूट पहना हुआ था। शॉर्ट सी मोटियों की काम वाली शर्ट और साथ हैवी कामदार शरारा। दुपट्टा इस तरह तरीके से सर पर सेट किया हुआ था। अब की बार मेकअप ज़रा ज़्यादा था, लेकिन नफीस। हल्की फुल्की ज्वेलरी भी पहनी हुई थी। गोल्डन ब्लॉक हील वाले जूतों ने पैरों को कैद कर किया रखा हुआ था। इसकी छोटी बहन नाइला ने उसे लाकर सोफे पर बिठा दिया था। सभी उसे देख रहे थे, मुस्कुराते हुए, सताइश से, अपनाइत से, मोहब्बत से। हमज़ा ने भी देखा, सताइश से, अपनाइत से, मोहब्बत से, लेकिन न जाने क्यों वो मुस्कुरा नहीं सका।
وہ اس سے 8-10 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، مسلسل اسے تک رہا تھا۔ وہ واقعی اتنی حسین تھا یا اس میں بس اسے لگ رہی تھی؟ سب باری باری اس کے پاس جا کر بیٹھ رہے تھے، مٹھائی کھلا رہے تھے، گفٹ دے رہے تھے۔ وہ سب کو مسکراتے ہوئے شکریہ کہہ رہی تھی۔ زبیر اس کی بہنوں سے اٹھا تو رفیق صاحب نے اسے آواز دے دی، حمزہ پتر آجا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کے قریب نہیں بیٹھنا چاہ رہا تھا، لیکن رفیق کے بلانے پر دھیرے سے اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ میرا گفٹ کہاں ہے؟ رم اللہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اتنا بڑا ڈھیر تو ہے گفٹس کا، میرے دینے یا نہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مسکرا نہیں سکا تھا۔ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ یہ ڈھیر کون سا تم نے دیا ہے؟ وہ بولی، دوں گا کسی دن آپ کو تحفوں کا پورا ڈھیر، وہ بولا عجیب سے انداز سے۔ رملہ یک تک چپ گئی۔ بچی تو نہیں تھی کہ لہجہ نہ سمجھ پاتی۔ کس دن؟ اس کے لبوں کی مسکراہٹ ایک دم ماند پڑ گئی۔ ساکت سی نگاہوں سے وہ اپنے ساتھ حمزہ کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ بھی اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بس چند لمحے، پھر جبری سے مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شام 5 بجے وہ لوگ رملہ کو انگوٹھی پہنا کر واپس آ گئے تھے۔ اگلے دن رملہ کے گھر والوں نے اویس کو انگوٹھی پہنانے جانا تھا، ساتھ ہی ہاتم کی بڑی بہن اور دیگر چند ایک رشتہ دار بھی مدعو کر لیے گئے۔ دوسری بہن نہیں آئی، نسرین۔ رخسانہ حد درجہ حیران تھی۔ آنٹی جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ بھی ادھر ہی ہے، پھپھو کی طرف۔ نسرین نے بہانہ سا بنا دیا، اتنی بھی کیا طبیعت خرابی کی اکلوتے بھائی کی منگنی میں بھی نہیں آ سکی؟ وہ بولی۔ نسرین بات کو گول مول کر گئی تھی۔ کیسی ہے رملہ؟ وہ اس کی آواز سنتے ہی دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہی رسمی سا حال حوال۔ رملہ مجھ سے بات کرنا آپ کو جبری تو نہیں لگ رہا؟ اس نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ آپ صرف میرے کہنے پر مجھ سے بات کرتی ہیں، ہمیشہ میں ہی کال کروں تو آپ ریسیو کرتی ہیں، خود سے کبھی ایک ٹیکسٹ بھی نہیں کیا آپ نے، وہ کہتا چلا گیا۔ تو کیا یہ کافی نہیں ہے اویس؟ آپ کال کرتے ہیں اور میں فون ریسیو کر لیتی ہوں، یہ کافی نہیں ہے؟ بجائے اس کے کہ میں خود آپ کو کال کروں، آپ کی کال کا انتظار کرنا میرے لیے زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ پوچھیں کہ کیسی ہو اور میں کہوں کہ ٹھیک، یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے اویس، وہ بولی۔ یعنی پہل ہمیشہ مجھے ہی کرنی پڑے گی، ہے نا؟ اس سے پوچھا۔ تو ایسے ہوتا ہے اویس، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مرد کا پہل کرنا ہی اچھا لگتا ہے، بے قرار ہو کر اسی کی کال کا انتظار کرنا اچھا لگتا ہے، اسی کی بے صبری اچھی لگتی ہے۔ کیا اچھے لگے گا اگر میں پہل کروں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مرد ہمیشہ پورے حق سے پھول دیتا ہوا اچھا لگتا ہے، اور عورت ہمیشہ سر جھکا کر مسکراتے ہوئے اس سے لیتی ہوئی اچھی لگتی ہے، رم اللہ نے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں مرد صرف چاہنے کے احساسات ہونے چاہیے، چاہے جانے کا کوئی حق نہیں ہے اس کا؟ وہ بولا، کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کا دیا پھول پکڑوں گی تو کیا یہ آپ کو چاہا جانا ہی ہوا نا اویس؟ اس نے کہا۔ اس نہج پر آ کر ہمیشہ ان دونوں کی بحث ہو جاتی تھی۔ اویس اس کی جانب سے اتنی بھی بے قراری کی ڈیمانڈ کرتا تھا جتنا وہ خود تھا، لیکن رملہ متفق نہیں ہوتی تھی، بقول اس کی پہل کرنا ہمیشہ مرد کو ہی زیب دیتا ہے۔ تو کیا شادی کے بعد بھی یہی ہوگا رملہ؟ تب بھی اظہار ہمیشہ میں ہی کیا کروں گا، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ اویس میں یہی کہتی تھی نا کہ شادی سے پہلے ایک دوسرے سے بات کرنے سے صرف غلط فہمیاں ہوتی ہیں، وہ بولی۔ چلیں ٹھیک ہے فرون، خدا حافظ۔ اویس نے دھیرے سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ پچھلے 2 ماہ میں اکثر اوقات وہ ایسے ہی دل محسوس کر کال کاٹ دیتا تھا۔ شادی کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سوال ہمہ وقت اس کے ذہن میں گردش کرتا رہتا۔ رم اللہ نے اس کی ریکویسٹ مان کر اس سے بات کرنا شروع تو کر دی تھی، لیکن اس کا بھی ایک وقت تھا۔ وہ رات گئے اس کی کال نہیں سنتی تھی، ویڈیو کال نہیں کرتی تھی، اپنی کوئی تصویر اسے سینڈ نہیں کرتی تھی، پورا پورا دن آن لائن نہیں رہتی تھی۔ اب ایسے اس کا 100% وقت صرف اپنے لیے چاہ رہا تھا، لیکن ایسا ناممکن تھا۔ اس دن علینا کی سالگرہ تھی۔ حاتم کی بہن کی کال آئی کہ وہ اس کے لیے تحائف وغیرہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اویس نے جیسے ہی گھر میں اناؤنس کیا، ایک افراتفری مچ گئی۔ ہنگامی بنیادوں پر تیاری کرنا تھی۔ یہ زنینا میری تھی، اچھا سا جھاڑو مار، پوچا مار، ٹھیک ہے، چمکا دے سارا کچھ۔ رخسانہ کی زبان چینی بنی ہوئی تھی۔ امی بس کر، شوگر ہو جائے گی مجھے، وہ سب سمجھتی تھی۔ جھٹ پٹ علینا کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہوئی، کھانا بنا۔ 1 بجے کے قریب وہ لوگ آ گئے۔ رخسانہ، رفیق اور اویس گیٹ پر استقبال کے لیے کھڑے تھے۔
سب سے پہلے نسرین اندر آئی، پھر اس کے دو بچے، اور پھر وہ سیاہ رنگ کے پیروں تک آتی ریشمی کامدار فراک میں ملبوس، پیروں میں کئی انچ لمبی پینسل ہیل پہنے، چہرے پر میک اپ کا اچھا خاصا کوٹ کیے وہ اندر داخل ہوئی۔ سیاہ نیٹ کا دوپٹہ بڑی بے فکری سے کندھے پر ڈالا ہوا تھا، لمبے ریشمی سیاہ بال شانوں پر لہرا رہے تھے، اور اس کے اندر داخل ہوتے ہی خوشبوؤں کا ایک جھونکا اندر آیا تھا۔ ہیلو، وہ اندر آتے ہوئے بولی۔ ماشاء اللہ، یہ شرمین ہے؟ رخسانہ نے پوچھا۔ ہاں جی، نسرین نے کہا۔ رخسانہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آئیں، اندر آئیں۔ اویس نے اس کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک دل نشیں مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے اس کے ساتھ بولی۔ یہ کون باغ و بہار ہے؟ حمزہ اور زبیر کی بانچیں کھلی جا رہی تھیں۔ یہ شرمین ہے، حاتم کی چھوٹی بہن۔ رخسانہ اپنی اولاد سے واقف تھی، اس سے پہلے کہ ایک ایک کر کے وہ ان سب کے کام میں گھستے، انہوں نے بآواز بلند تعارف کروا دیا۔ ہائے اللہ آنٹی جی، آپ نے تو ایسے تعارف کروایا ہے جیسے میں کوئی راجکماری ہوں۔ وہ بڑے اسٹائل سے مسکرائی تھی۔ شرمین آپی، آپ اس وقت آپ کسی راجکماری سے کم تو نہیں ہے؟ زبیر نے کہا۔ اوہو، آپ بھی کس خوشی میں کہا ہے، اتنی بھی بڑی نہیں ہوں تم سے، وہ مصنوعی خط سے بولی تھی۔ گستاخی معاف راجکماری، تو پھر کس طرح پکارا جائے آپ کو؟ زبیر اونچی سے اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ شرمین جی، اس نے ایک جھٹکا مارا، نیٹ کا دوپٹہ ٹھلک گیا، نہ جانے کتنی نگاہیں اس کے آر پار ہوئی تھیں۔ شرمین نے لاپرواہی سے اسے دوبارہ کندھے پر ڈال لیا۔ شرمین، آپ ادھر آ جائیں، اویس نے سنگل صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور اس نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ وہ ڈارک گرین کلر کا کرتا شلوار پہنے ہوئے تھا۔ کھانے کے دوران بھی وہ اویس کی ساتھ والی کرسی پر ہی براجمان رہی۔ اس بیچارے نے تو خود کیا کھانا تھا، بس اسے ہی اٹھا اٹھا کر دیتا رہا۔ واپسی پر انہیں دروازے تک چھوڑنے بھی آیا تھا۔ تھینک یو سو مچ اویس، آپ کا ویلکم اور کھانا سب بہت زبردست تھا، وہ اس کے برابر چلتے ہوئے بولی تھی۔ ذرا نوازی ہے راجکماری۔ اویس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جواباً ہنستے ہوئے اس کے سامنے جھکی۔ دوپٹہ ایک بار پھر ٹھلکا، ریشمی بال کندھوں سے ہوتے ہوئے آگے کو بکھر گئے۔ بائے۔ اویس کے دل کی دنیا اتھل پتھل کرتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ اویس کی پروموشن ہوئی تھی، اس نے سب گھر والوں کو پارٹی دے دی۔ اویس اور علینا کے سسرال والوں کی طرف سے بھی مٹھائی بھجوائی گئی۔ وہ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر کمرے میں آئے تو 10 بج رہے تھے۔ اسے امید تو نہیں تھی کہ رم اللہ اس وقت کال ریسیو کرے گی، لیکن اویس کی قسمت کہ اس نے کر لی۔ ذہن نصیب، آج ابھی تک جاگ رہی ہو؟ وہ بولا۔ بچوں کے پیپرز چیک کر رہی تھی، اس لیے جاگ رہی ہوں، وہ بولا۔ اچھا اچھا، اویس بستر پر لیٹتے ہوئے بولا۔ آپ کو بہت مبارک ہو اویس، اللہ آپ کو اور کامیابیوں سے نوازے، وہ بولی۔ بڑی بات ہے۔ وہ بالکل امید نہیں کر رہا تھا کہ وہ اسے مبارکباد دے گی۔ رم اللہ اس کا طنز سمجھ گئی۔ میں پتھر تو نہیں ہوں اویس؟ اسے اویس کا یوں کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا رم اللہ، اویس جلدی سے بولا۔ آپ کی پروموشن ہوگی تو کیا مجھے خوشی نہیں ہوگی؟ وہ بولی۔ اچھا، آئی ایم سوری، وہ بولا، مبادہ بات بگڑ ہی نہ جائے۔ ایک بات کہوں؟ وہ چند لمحوں بعد بولا۔ کہیں؟ میں آپ کو الگ سے ٹریٹ دینا چاہ رہا تھا، اویس نے کہا۔ وہ کیسے؟ اس نے پوچھا۔ ایک لنچ یا ڈنر، اویس نے کہا۔ کہاں؟ کہیں باہر، وہ بولا۔ اویس، آپ بتلا کیا کریں گی؟ اپنی والدہ سے کہیں کہ نکاح کروا لیں، پھر آپ جہاں کہیں گے جب کہیں گے میں چلی جایا کروں گی، وہ بولی۔ اب نہیں جائیں گی؟ اویس نے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ مجھے ایک نامحرم شخص کے ساتھ ہوٹلنگ کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا، وہ بولی۔ نامحرم؟ رم اللہ، میری اور آپ کی شادی ہونے والی ہے، اویس شادی پر زور دے کر بولا۔ ابھی ہوئی تو نہیں ہے نا، اس نے کہا۔ پتہ ہے اویس، بے شک آپ کو میری بات بری کیوں نہ لگے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مرد کسی بھی صورت راضی نہیں ہوتا۔ میں اگر آپ کو ہر بات پر انکار کر دیتی ہوں تو بھی مسئلہ ہے، لیکن اگر میں آپ کی ہر بات مان کر ہر جگہ ساتھ بھی چل دوں تو بھی آپ کو ہی مسئلہ ہوگا اویس، کہ یہ تو شادی سے پہلے ہی اتنا کھل گئی ہے۔ آپ نکاح کروائیں جلد از جلد، رم اللہ نے کہا۔ رم اللہ معذرت کے ساتھ، لیکن آپ بہت کنزرویٹو ہیں، اویس کو ذرا غصہ آ گیا تھا۔ مجھے پتہ ہے، خدا حافظ، وہ دھیرے سے کہہ کر کال کاٹ گئی تھی۔
چلیں جی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں اور اگلے ناول کے ساتھ۔ یہ ایپیسوڈ ختم ہوئی تو انشاءاللہ اگلی جو ہونے والی ہے وہ بہت مزے کی اور شاندار ہے۔ یہ ناول بہت اچھا ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیے گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو سب کو بہت پسند بھی آئے گا۔ تو چلیں ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔